ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کے حقوق۔ جہاں شریعت مطہرہ نے والدین کے حقوق، عزت و عظمت، مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ والدین پر اولاد کے حقوق بھی گنوائے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی پیش خدمت ہے۔ حقوق والدین اور حقوق اولاد حقوق العباد میں ایک بڑا نمایاں مقام اور خاص حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اگرچہ باپ کا حق بیٹے پر نہایت اعظم بتایا، یعنی باپ کا حق بچے پر بہت ہی عظیم ہے، یہاں تک کہ اپنے حق کے برابر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں ہی شامل ہیں، اس لیے کہ بیٹے اور بیٹی کے حقوق تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں سوائے چند کے، اور ماں باپ کا حق مگر اولاد کا حق بھی والد پر عظیم رکھا ہے کہ اولاد مطلق اسلام، پھر خصوص جوار، پھر خصوص قرابت، پھر خصوص عیال، ان سب حقوق کا جامعہ ہو کر سب سے زیادہ خصوصیت خاصہ رکھے، اور جس قدر خصوص بڑھتا جاتا ہے حق اس قدر محکم اور مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں کہ بیٹا اور بیٹی عام طور پر مسلمان ہونے پر، پھر خاص پڑوسی ہونے، پھر قریبی رشتہ دار ہونے، اور پھر بالخصوص اس کنبہ کے افراد ہونے کی وجہ سے باپ کے سب سے زیادہ خصوصی توجہ کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے حق کے وجود اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا حق باپ پر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل، کم قوم یا نیچ ذات سے نہ کرے کہ بری نسل ضرور رنگ لاتی ہے۔ دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچہ پر ننہال یعنی نانا و ماموں، نانی، خالاؤں کی عادات و افعال کا بھی اثر پڑتا ہے، اور اسی طرح بیٹی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ رنگیوں، حبشیوں یعنی کالے رنگ والے لوگوں میں قرابت نہ کرے کہ ماں کا سیاہ رنگ بچے کو بدنما کر دے۔ میاں بیوی ملنے کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، ورنہ بچے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ سے مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دوران ملاقات ستر عورت پر نظر نہ کرے کہ بچے کے اندھا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے قربت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں دے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو اگر اس صحبت میں ان کے نصیب میں بچہ ہوا تو اسے شیطان کبھی نقصان نہ دے سکے گا۔ بسم اللہ سے مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ خیال رہے کہ جیسے شیطان کھانے پینے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، ایسے ہی صحبت میں بھی، اور جیسے کھانے پینے کی برکت شیطان کی شرکت سے جاتی رہتی ہے، ایسے ہی صحبت میں، محبت میں شیطان کی شرکت سے اولاد نالائق اور جناتی بیماریوں میں گرفتار رہتی ہے، اور جیسے بسم اللہ پڑھ لینے سے شیطان کھانے پینے میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی بسم اللہ کی برکت سے صحبت میں شیطان کی شرکت نہیں ہوتی، جس سے بچہ نیک ہوتا ہے اور آسیب وغیرہ سے بھی بفضل تعالیٰ محفوظ رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خامد بیوی دونوں ہی پڑھ لیں، میاں بیوی کپڑا اوڑھ لیں، جانوروں کی طرح ننگے بدن ہونے سے بچہ بے حیا ہونے کا خدشہ ہے۔
جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان، بائیں میں تکبیر کہیں تاکہ بچہ خلل شیطان اور شیطانی وسوسے اور الصبیان سے محفوظ رہے۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ الصبیان ایک ایسی قسم کی مرگی ہے جو اکثر بچوں کو بلغم کی زیادتی اور معدے کی خرابی سے لاحق ہوتی ہے، جس سے بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بچے کو چھوارا، شہد وغیرہ یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالیں کہ حلاوت اخلاق کی فعال حسن ہے، یعنی مٹھاس اخلاق کے اچھے ہونے میں نیک شگون ہے۔ 7ویں روز اگر نہ ہو سکے تو 14ویں ورنہ 21ویں دن عقیقہ کریں۔ اگر استطاعت نہیں رکھتے، غریب ہیں، تو عمر میں کبھی بھی ماں باپ یا جب بچے بڑے ہو جائیں وہ خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ رعایت صرف اور صرف تنگ دستی اور مجبوری کی حالت میں ہے۔ بیٹی کے لیے 1 بکری اور بیٹے کے لیے 2 بکری، نر ہوں یا مادہ، عقیقہ کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ گائے بڑا جانور، اس میں 7 حصے ہیں، اس میں سے 1 بیٹی کا اور 2 بیٹے کے۔ بیٹے کے لیے 1 بکرا اور 1 گائے میں حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور یہ بچے کی جان کا صدقہ ہے۔ اس میں بچے کو گویا رہن سے چھڑانا ہے۔ گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس بچے سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے گا۔ اور بعد نے کہا ہے کہ بچہ سلامتی، نشو و نما اور اس میں اچھے اوصاف، خوبیاں عقیقہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر ہو سکے تو 1 ران دائی کو دے دیں کہ بچے کی طرف سے شکرانہ ہے۔ اس کے بعد بچے کے سر کے بال اتروائیں، بالوں کے برابر چاندی تول کر خیرات کریں، سر پر زعفران لگائیں، نام رکھیں، یہاں تک کہ کچا بچہ جو گر جائے، جو کم دنوں کا گر جائے، اس کا بھی نام رکھیں، ورنہ یہ بچہ اللہ پاک کے ہاں شکایت کرے گا۔ کبھی بھی اپنے بچے کا برا نام نہ رکھیں کہ بدفعال، بد ہے، کہ بدفعالی بری چیز ہے۔ بچے کا نام انبیاء علیہ السلام، اولیاء اکرام، بزرگان دین اور نیک لوگ جو گزرے ہیں ان کے نام پر نام رکھیں، جو کہ موجب برکت ہے، باعث برکت ہے۔ خصوصاً نام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام محمد باعث برکت نام کے ساتھ ضرور لگا لیں۔ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نام کی بے حد پایا برکتیں ہیں، بچہ کے دنیا و آخرت کامیاب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رسول کے صفاتی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ نام محمد لگانے کی برکتیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے لڑکا پیدا ہو وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے نام کے ساتھ محمد لگائے تو وہ والدین اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت 2 شخص اللہ رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے جب کوئی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو اس کی تعظیم و تکریم کرے، مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑے، مارنے برا کہنے میں احتیاط کرے، جو مانگے بر وجہ مناسب اس کے لیے مناسب ہو تو دے دے۔ اولاد کے حقوق میں پیار میں چھوٹے لقب، بے قدر نام نہ رکھے جو پیار سے پکارے جاتے ہیں کہ پڑا ہوا نام پھر بعد میں مشکل سے ہی چھوٹتا ہے۔ ماں خواہ نیک، متقی، نمازی، صالح، شریف القوم ہو تب بھی اس پر لازم ہے کہ کم از کم 2 سال تک دودھ پلائے۔ رذیل یا بد افعال عورت، برے کام کرنے والی عورت کے دودھ سے اپنے بچے کو بچائیں کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ بچے کا نفقہ، بچے کے کھانے پینے، کپڑے وغیرہ کے اخراجات اور اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرنا باپ پر واجب ہے، جن میں حفاظت بھی داخل ہے، جو ماں باپ دونوں پر لازم ہے۔
ہم کس عمل کی بدولت جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ بچہ کو پاک کمائی سے پاک روزی دینا ماں باپ کے فرائض میں شامل ہے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں لاتا ہے۔ اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتیں، یعنی اولاد کو چھوڑ کر اکیلے کھانا نہ کھائیں، بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھیں۔ جس اچھی چیز کا ان کا جی چاہے انہیں دیں، ان کے طفیل آپ بھی کھائیں، زیادہ نہ ہو تو صرف انہی کو کھلائیں۔ خدا کی ان امانتوں کے ساتھ لطف و کرم، پیار و محبت، شفقت و محبت کا برتاؤ رکھیں۔ انہیں پیار کریں، سینے سے لگائیں، کندھے پر بٹھائیں، ان کے ساتھ ہنسنے، کھیلنے، بہلنے کی باتیں کریں، ان کی دل جوئی، دلداری، رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز و خطبہ میں بھی ملحوظ رکھیں۔ جب بھی کوئی نئی چیز، نیا پھل لائیں، پہلے انہی کو دیں کہ وہ بھی تازے پھل ہیں، نئے کو مناسب نیا دینا ہے۔ کبھی کبھی حسب مقدور، حسب استطاعت انہیں شیرینی وغیرہ، کھانے، پہننے، کھیلنے کی اچھی چیز جو کہ شرعاً جائز ہے دیتے رہیں۔ بہلانے کے لیے کبھی بھی اپنی اولاد سے جھوٹا وعدہ نہ کریں، بلکہ بچے سے وہی وعدہ کریں جو جائز ہے اور جس کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے چند بچے ہوں تو جو چیز دیں سب کو برابر یکساں دیں، ایک کو دوسرے پر اپنی ضرورت اور شریعت مطہرہ کے مقرر کردہ واجبات کی ادائیگی، مثلا زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی وغیرہ کو بچوں پر بے فضیلت دینی فضیلت کے بغیر کو ترجیح نہ دیں۔ سفر سے آئیں تو ان کے لیے کچھ تحفہ ضرور لے کے آئیں۔ بیمار ہوں تو ان کا علاج کرائیں۔ حتی الامکان سخت موذی تکلیف دہ علاج سے بچائیں۔ زبان کھلتے ہی اللہ اللہ، پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ اور پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ جب ان کو تمیز آئے ادب سکھائیں، کھانے پینے، ہنسنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حیا، لحاظ، بزرگوں کا ادب، تعلیم، ماں باپ، استاد، ان کا ادب، اور خاص طور پر اپنی بیٹی کو شوہر کی بھی اطاعت کے طور طریقے اور آداب بتائیں۔ قرآن مجید پڑھائیں، لڑکے کو نیک، صالح، متقی، صحیح العقیدہ، عمر رسیدہ استاد کے سپرد کر دیں اور اپنی بیٹی کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائیں، یعنی ان کا استاد مقرر کریں، اور قرآن ختم ہونے کے بعد ان کو ہمیشہ تلاوت کی تاکید کرتے رہیں۔ اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اسے دوسری اولاد پر ترجیح و فضیلت دینا دینی فضیلت و شرف کی وجہ سے ہو تو جائز، لیکن اگر سب برابر ہوں اور پھر ترجیح دینا مکروہ ہے اور دین اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر بیٹا حصول علم میں مشغول ہو نہ کہ دینوی کمائی میں، تو ایسے بیٹے عقائد کو جو صحیح العقیدہ ہو کو دوسری اولاد پر ترجیح دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بچوں کو اسلام و سنت سکھائیں کہ لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ فطرت اسلام اور حق بات قبول کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور بچپن کی باتیں یہ جان لیں کہ پتھر کی لکیر ہوں گی اور ساری زندگی بچہ ان کو اپنائے رکھے گا اور وہ ذہن اور دل پر نقش کر جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تعظیم، ان کا عشق، ان کا ادب ان کے دل میں ڈالیں کہ یہی اصل ایمان اور عین ایمان ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، آل، اصحاب اور بزرگان دین، اولیاء اللہ کی محبت اور عظمت ان کو سکھائیں اور ان کو اصل سنت زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے۔ جب بچے 7 برس کی عمر سے ہو جائیں تو نماز کی زبانی تاکید شروع کر دیں۔ علم دین خصوصاً وضو، غسل،
نماز و روزہ کے مسائل ان کو سکھائیں۔ اپنے بچوں کو توکل سکھاؤ۔ توکل کا مطلب ہے ضروری اسباب کے اختیار کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھنا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اس لیے اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو قناعت سکھاؤ۔ قناعت کا مطلب ہے روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر بھی راضی رہنا، قناعت ہے۔ اپنے بچوں کو زہد سکھاؤ۔ زہد کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوڑ کر ایسی اخروی چیز کی طرف رغبت کرنا جو اس سے بہتر ہو اور آخرت میں ذریعہ نجات اور ذریعہ انعام بنے۔ اپنے بچوں کو اخلاص سکھاؤ۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے۔ اپنے بچوں کو تواضع سکھاؤ۔ تواضع کا مطلب ہے اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھنے کی تواضع کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو امانت سکھاؤ کہ کوئی چیز ایسے ہی کسی کی حفاظت میں آ جائے، اگرچہ اس میں قصد و ارادہ ہو یا نہ ہو، اس کو امانت کہتے ہیں۔ اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اسی طرح واپس کی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو عدل و انصاف سکھاؤ۔ حق کی طرف مائل ہونے کو عدل کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو حیا سکھاؤ کہ کسی کام کو کرنے کے وقت مذمت اور ملامت کے خوف سے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور خوف سے انسان حیا کرے، اور انسان حالت کا تبدیل ہو جانا حیا کہلاتا ہے۔ حرص و طمع سے اپنے بچوں کو بچاؤ کہ خواہشات نفسانی کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے۔ اپنے بچوں کو حب جاہ سے بچاؤ۔ لوگوں میں شہرت و ناموری چاہنا حب جاہ ہے جو کہ بندے کے اندر حسد کا بیج پیدا کرتی ہے۔ اپنے بچوں کو حب دنیا سے بچاؤ۔ حب دنیا کی محبت آخرت کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اپنے بچوں کو ریاکاری سے بچاؤ۔ اخلاص کے چھوڑ دینے کا نام ریاکاری ہے۔ چنانچہ رب العزت جل شانہ کے علاوہ کسی اور کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی عمل کرنا ریاکاری ہے، یعنی دکھلاوے کا، جس میں خلوص نہ ہو۔ اپنے بچوں کو عجب سے بچاؤ۔ اللہ رحمان کی نعمت و عطا کو بھول کر کسی دینی و دنیاوی نعمت جب ملے تو اس کو اپنا ہی کمال تصور کرنا اور اللہ کی نعمت اور عطا نہ گرداننا عجب ہے۔ اپنے بچوں کو تکبر سے بچاؤ۔ تکبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان خود کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، وہ بہترین زندگی جیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ اپنے بچوں کو خیانت سے بچاؤ۔ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت ہے۔ اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچاؤ۔ کہنے والی کی بات کا حقیقت کے خلاف ہونا جھوٹ ہے۔ اپنے بچوں کو ظلم سے بچاؤ۔ کسی چیز کو اس کی جگہ نہ رکھنا ظلم ہے، اور شریعت میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا۔ اپنے بچوں کو فحاشی سے بچاؤ۔ فحش وہ بیہودہ باتیں اور برے افعال ہیں جن کو اللہ اور رسول ناپسند کرتے ہیں اور جن سے طبیعت نفرت کرے اور عقل صحیح خامی قرار دے، اس کو فحش یا فحاشی کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو غیبت سے بچاؤ۔ کسی شخص کے پوشیدہ عیب جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے پر بھی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اس سے حد الامکان بچنا چاہیے۔ اپنے بچے کو حسد، کینہ، دشمنی سے بچاؤ۔ حسد کسی شخص کی نعمت دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اگر مجھے نہیں ملنی تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔ کینہ کہتے ہیں دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور اچھا برتاؤ کرنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ ہے۔ دل میں بغض رکھنا کینہ کہلاتا ہے۔ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، دشمنی و بغض رکھے اور اس سے نفرت کرے، اور یہ حسد اور کینہ ایسی بیماریاں ہیں
जो नेकियों को ऐसे खा जाती हैं जैसे आग सूखी लकड़ियों को खाती है। और दुश्मनी जो है वो ज़ाहिरी तौर पर दुश्मनी को कहते हैं। और ये तमाम अमाल और सिखाते वक्त और अपने बच्चों को पढ़ाने सिखाने में प्यार, नरमी, मलहूज़ खातिर रखें। मौका पर चश्म नुमाई, तनबीह, तहदीद करें, मुनासिब मौका पर समझाएं और नसीहत करें, मगर कोसना बद्दुआ न दें कि इसको कोसना इनके लिए सबब इस्लाह ना होगा, बल्कि और ज़्यादा फसाद, बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा है और आपकी औलाद बिगड़ने का ख़तरा है। बच्चों को बाहालत मजबूरी अगर मारना पड़े तो कभी भी मुंह पर ना मारें, क्योंकि मुंह पर मारने से अल्लाह पाक सख्त नाराज़ होता है। अक्सर औक़ात तहदीद और तख़फ़ीफ़ पर काने रहे, डराने धमकाने पर इक्तफ़ा करें और छड़ी पास रखें, इसके पेशे नज़र रखें कि दिल में रोब और खौफ रहे। ज़माना तालीम में एक वक्त खेलने का भी दें ताकि तबीयत में चुस्ती बाकी रहे। बच्चे को हरगिज़ कभी भी बुरी सोहबत में न बैठने दें कि बुरी सोहबत जहरीले सांप से भी ज़्यादा बदतर है। बच्चों को हरगिज़ बाज़ारों, कुतुब इश्किया व गज़लियात देखने न दें। इश्क मजाजी पर मुश्तमिल किताबों, जो फिस्के फजूर से भरपूर गज़लों को कभी न पढ़ने दें कि नरम लकड़ी को जिधर मोड़ें उधर मुड़ जाती है। सही हदीस से साबित है कि लड़कियों को सूरह यूसुफ शरीफ का तर्जमा कभी ना पढ़ाया जाए कि इसमें मकरे ज़नाना यानी औरतों की खुफिया चालों का जिक्र फरमाया गया है। फिर बच्चों को खराफात, शायराना, मुबालगा आमेज़ बेहुदा बातों में डालना कब बचा हो सकता है। जब बच्चे 10 बरस के हों तो नमाज मार कर पढ़ाएँ। इस उम्र से अपने ख्वाह किसी के साथ ना सुलाएं, बिछोने जुदा, पलंग पर अपने पास रखें। और जब जवान हो शादी कर दे, शादी में वही रियायत, कौमो दीन और सीरत व सूरत मलहूज़ रखें। अब जो ऐसा काम कहना हो जिसमें नाफरमानी का एहतमाल हो, अंदेशा हो, तो उसे अम्र हुक्म के सीगा में ना कहे, बल्कि नरमी से बतौर मशवरा कहे कि वो बलाए अकूक नाफरमानी की मुसीबत आपके गले न पड़े। औलाद को कभी मिरास से, वरासत से महरूम ना करें, जैसे बाज़ लोग अपने किसी वारिस को मिरास से महरूम करने के लिए कुल जायदाद किसी दूसरे वारिस या किसी गैर के नाम लिख देते हैं। अपने औलाद के लिए बाद अज़ मर्ग यानी इंतकाल के बाद भी उनकी फ़िक्र रखें, यानी ज़िंदगी में कम से कम 2/3 तरका छोड़ जाएं। 1/3 माल से ज़्यादा खैरात ना करें। ये 7 हक हैं जो बेटे और बेटी सबके हैं। लिखना, पढ़ना, तैरना, तैरना और सिपागरी, जंगी तरबियत सिखाए। सूरह माइदा की तालीम दे, ऐलान के साथ अपने बेटे का खतना करे। इसके पैदा होने पर ना और बेटी के पैदा होने पर नाखुशी खास कर दुख्तर के हकूक में से है कि उसके पैदा होने पर इंतहाई खुशी करे, और क्योंकि बेटी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है और अल्लाह की नेमत उज़्मा है। अपनी बेटियों को सीना परोना, कातना, सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना और घरेलू मसाइल सिखाएं। बेटियों को सूरह नूर की तालीम दें। बेटियों से ज़्यादा दिलजोई और खातिरदारी रखें कि इनका दिल बहुत छोटा सा होता है। देने में, बांटने में हमेशा बेटियों को कांटे के बराबर तोल कर रखें, यानी दोनों को देते वक्त मुकम्मल अदल इंसाफ करें। जो चीज़ दें पहले अपनी बेटियों को दें और फिर बेटों को दें। 9 वर्ष की उम्र से बेटियों को अपने साथ ना सुलाएं और ना ही किसी भाई के साथ सोने दें। इस उम्र से अपने बच्चों की ख़ास निगहदाश्त शुरू करें। शादी बारात में जहाँ नाच गाना हो हरगिज़ ना जाने दें और इन नाजुक शीशों की ख़ास हिफाजत करें ताकि वो हमारे लिए दीनों दुनिया में इज्जत और ज़रिया निजात बने और सदका जारिया बने। और जब ये जवान हों तो घर में लिबास जेवर से आरास्ता करें।
بیٹیوں کو تاکہ نکاح کے پیغام رغبت سے آئیں، اور جب کوئی مناسب رشتہ ملے یعنی کفو تو نکاح میں دیر نہ کریں، حتی الامکان بیاہ دیں، اور کبھی بھی کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دیں۔ رضاعت کی ماں کے دودھ نہ ہو تو دائی رکھنا چاہیے اور اس کو تنخواہ دینا واجب ہے۔ اور بچیوں کے رشتے کرتے وقت عمر جمال مال میں مشابہ ہو یہ خیال ضرور رکھیں، دونوں ایک شہر میں ہوں، ایک زمانہ میں ہوں یعنی ہم عمر ہوں، عقل و تمیز دیانت و پارسائی علم و ادب میں یکساں ہوں۔ اگر دونوں کے کنوارے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ دونوں اگر کوئی ایک غیر شادی شدہ ہے تو دونوں شادی شدہ بہتر ہیں، دونوں غیر شادی شدہ بہتر ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو دوسرا بھی بے اولاد بہتر ہے۔ ان چیزوں کے اختلاف سے مہر میں اختلاف ہوتا ہے، شوہر کا حال بھی ملحوظ ہوتا ہے، مثلا جوان اور بوڑھے کے مہر میں اختلاف ہوتا ہے، عقد کے وقت ان امور میں یکساں ہونے کا اعتبار ہے۔ بیٹے کا نکاح کسی باندی یا دختر کا کسی ایسے شخص سے جو مذہب، نسب، پیشہ، افعال، مال میں نقص رکھتا ہو یا ہم پلہ نہ ہو نہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں باادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کا کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے اس نیک کام میں آپ بھی میرے ساتھی بنیں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ نیکی کا کام مخلوق خدا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول دعا مجھ گناہگار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔